الحصة الثانية علامات الترقيم. علامات الترقيم يعني رموز اوقاف. اچھا، ترقیم عربی کے اندر کہتے ہیں علامات لگانا، اوقاف لگانا. جب بھی ہم عربی تحریر لکھتے ہیں یا اردو تحریر لکھتے ہیں تو اس میں چند علامات ہوتے ہیں. اردو کے اندر اس کو رموز اوقاف کہتے ہیں، عربی کے اندر علامات الترقیم. لہذا تحریر کے اندر ان علامات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اور اس کا لگانا انتہائی لازم ہے. اس سے ایک تو تحریر کا حسن بھی ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تحریر جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ان علامات کی مدد سے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. چونکہ سبق تفصیلی ہے، زیادہ تفصیل اس میں نہیں کرتے. پہلے نمبر پر ہے الفصلہ. فصلہ اس علامت کو کہتے ہیں، یہ جو الٹا پیش ہے اس کو عربی میں فصلہ کہتے ہیں. یہ کہاں پہ لگے گا؟ کہتے ہیں ہی توضع بین الجمل المتصلۃ المعنی. یہ ایک جیسے جملوں جن کا معنی اور مفہوم ایک ہو ان کے بیچ میں لگتا ہے. مثال کے طور پر من حق اللہ علینا ان نؤمن به ونحبه ونعبده وحده والا نشرک به احدا. ابھی یہ چند ایسے جملے ہیں جو تقریباً ایک معنی اور ایک مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، لہذا اس وجہ سے ان کے بیچ میں یہ والا علامت، یہ الٹا پیش جو ہے لگایا گیا ہے. نمبر 2، وَكَذَلِكَ تُوضَعُ بَيْنَ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَأَنْوَاعِهِ. ایک چیز جو کہ معدود ہو اس کے بعد ان کے انواع اور افراد جب ذکر ہوں گے تو ان افراد کے بیچ میں بھی یہ علامت لگتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں الکلمۃ ثلاثۃ انواع، یہ بھی آپ نے معدود ذکر کیا، اس کے بعد اس کے اقسام آپ ذکر کر رہے اسم و فعل و حرف، تو اس کے بیچ میں لگ گیا ہے. السنۃ اربعۃ فصول، سال میں 4 فصل ہیں، موسم ہے. الصیف والشتاء والربیع والخریف. تو ایک چیز کے جو انواع ہے، اقسام ہے، ان کے بیچ یہ علامت لگتا ہے. وَتُوضَعُ أَيْضًا بَعْدَ الْمُنَادَى. ایک آسان علامت جگہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ یہ منادا کے بعد بھی یہ والا علامت فصلہ لگتا ہے، جیسے یا خولہ اجمع الدفاتر من الطالبات. دوسرے نمبر پر ہے الفصلۃ المنقوطہ. یہ جو الٹا پیش اور اس کے نیچے نقطہ ہے اس کو کہتے ہیں الفصلۃ المنقوطہ. یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ یہ 2 جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ایک جگہ یہ ہے کہ ما قبل پہلا جملہ دوسرے جملے کے لیے سبب بن رہا ہو یا دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے سبب بن رہا ہو، وہاں پر یہ علامت لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا الف یہ ہے ہی توضع بین جملتین، 2 جملوں کے بیچ میں لگایا جاتا ہے. اولاہما سبب للاخری، جس میں سے ایک دوسرے کے لیے سبب ہو. مثال خالد یحبہ الجمیع، خالد کو سب پسند کرتے، کیوں؟ لأنہ طالب ذکی، کیونکہ وہ ایک ہوشیار طالب علم ہے. ومطیع یا بنی تواضع، تواضع اختیار کرو. ولا تتکبر، تکبر نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ فإن المتواضع محبوب والمتکبر ممقوت. ممقوت کا معنی یہ ہے کہ متکبر آدمی جو ہوتا ہے وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس خلاصہ یہ ہوا کہ جو جملہ دوسرے جملے کے لیے سبب بن رہا ہو ان کے بیچ میں یہ والا علامت لگایا جاتا ہے. نمبر 2، وَكَذَلِكَ تُوضَعُ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ الثَّانِيَةُ مِنْهُمَا مُسَبَّبَةٌ عَنِ الْأُولَى. پہلا یہ تھا کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہو، دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے کا سبب ہو. مثال کے طور پر خالد مجد فی جمیع دروسہ، حامد اپنے دروس میں بہت محنت کرتا ہے، سنجیدہ ہے. فلا غرابۃ ان یکون اول فصلہ، لہذا پہلا پوزیشن لینے میں کوئی اجنبی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لہذا دوسرا جملہ یہاں پہلے جملے
کا سبب بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بین جملتین الثانیۃ منہما مسببۃ عن الاولی، کہ ایسے دو جملوں کے درمیان کہ جن میں سے دوسرا پہلے کا نتیجہ ہو، لہذا مطلب یہ پہلے جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لڑکا پوزیشن لیتا ہے۔ نمبر 3، تیسری علامت یہ ہے نقطہ۔ نقطہ بالکل آسان ہے، توضع بنہایت الجملۃ التامۃ المعنی، جب ایک جملہ مکمل ہو جائے تو مکمل جملے کے آخر میں یہ نقطے والا علامت لگایا جاتا ہے، جیسے العلم افضل من المال۔ اس کے بعد ہے نقطتان، یہ جو دو کھڑے نقطے ہیں اس کو نقطتان کہتے ہیں۔ یہ کہاں پہ لگتے ہیں عربی کے اندر؟ کہتے ہیں عربی کے اندر اس کی ایک جگہ تو یہ ہے توزعان بین القول و مقولہ، بین القول و مقولہ، قول یعنی جہاں پہ قال آ جائے تو قال کے بعد یہ دو کڑے نقطے لگتے ہیں قول اور آگے بات کے درمیان میں، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد یہ علامت لگایا گیا ہے۔ اچھا، وتوضعان ايضا بعد شيء ستفصل انواعه او اجزاؤه، اسی طرح ایسے چیز کے بعد بھی یہ علامت لگائے جاتے ہیں جس کے بعد اس کی اقسام اور انواع کی تفصیل مقصود ہو، جیسے مثال آپ کہتے ہیں اصابع الید خمسۃ، ہاتھ کے انگلیاں 5 ہے، ابھی آگے آپ تفصیل ذکر کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ یہ علامت لگ گیا ہے، ابہام، سبابہ، وسطی، خنصر، بنصر۔ علامت الاستفہام یہ سوالیہ علامت ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ جس جملے میں سوال مقصود ہو وہاں پہ لگایا جاتا ہے، جیسے مسمک کم راتبک۔ علامت التعجب وهي توضع في كل جملة يعبر بها عن تعجب او فرح او حزن او تأسف او استغاثة او دعاء، یہ اس جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے جس میں تعجب ہو، خوشی ہو، غمی ہو، افسوس ہو، مدد کی درخواست ہو یا دعا مقصود ہو۔ یہ چند جملے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ مثال دیا ہے۔ مثال تعجب کی مثال، ما اجمل هذا البستان، کتنا خوبصورت باغ ہے، تو یہاں پہ لگایا ہے۔ ما انفع هذا الكتاب، یا للعجب، تعجب کے لیے یہ علامت لگائے، یا للحر، کتنی گرمی ہے۔ الفرح، فرح خوشی کی مثال، وا فرحتہ، اے خوشی، یا بشرا، خوشخبری، نجحت فی الامتحان، تو یہاں پہ لگایا ہے۔ الحزن والاسف، جیسے وا اسفا، یا للکارثہ، اے مصیبت ہو گیا، وا مصیبت ہے۔ الاستغاثہ، جیسے وا غوثاہ، اے مدد، یا اللہ للمنکوبین، مصیبت والوں کی مدد فرما، یہ استغاثہ مدد، اللہ ہماری مصیبت زدوں کی مدد فرما۔ الدعاء، جیسے رحمہ اللہ، لعنہ اللہ، ویل للظالم، یہ دعا ہے یا بددعا ہے، اس لیے اس کے بعد بھی یہ علامت لگایا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر القوسان، قوسان سے مراد یہ بریکٹ ہے، کہتے یوزع بینہما الکلام المفسر لما قبلہ، المفسر لما قبلہ، اس کے بیچ میں وہ بات لکھی جاتی ہیں جو کہ ما قبل کی تفسیر کر رہا ہو، یعنی اس کے بیچ میں وہ الفاظ لکھیں گے کہ جو ما قبل، جس کے ذریعے ما قبل کی تفسیر جو ہے مقصود ہو۔ مثال، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف بحراء، ابھی حراء کیا چیز ہے، بریکٹ میں بتا دیا بکسر الراء، ٹھیک ہے۔ وتوفیت امہ آمنہ بالابواء، ابواء کیا چیز ہے، اس کی تفسیر کر دی قریۃ بین مکہ و مدینہ، تو اس کو بریکٹ میں لکھتے ہیں، اس بریکٹ کو عربی کے اندر قوسان کہتے ہیں۔ الشرطہ، یہ شرطہ نہیں ہے، الشرطہ، الشرطہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو علامت ہے، ٹھیک ہے، ایسی لمبی علامت، اس کو عربی میں شرطہ کہتے ہیں۔ وہی توضع فی اول السطر الجدید للدلالة على تغیر المتکلم فی المحادثہ۔ دیکھو جب دو بندوں کے بیچ میں حوار ہو یا بات چیت چل رہی ہو تو پہلے تو اس کے نام لکھیں گے، لیکن بعد میں نام کے جگہ پر آپ صرف ڈیش 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 لکھ دے، اس سے خود بخود متکلم کو پتہ چل جائے گا، سامع کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ فلاں کی بات ہے، ابھی یہ فلاں کی بات ہے۔ مثال کے طور پر علی نے کہا کیف حالک، ابھی نیچے آپ عثمان نہیں لکھتے، صرف شرطہ لگاتے ہیں اور کہتے انا علی احسن حال،
پھر شرط لگاتے کہتے وکیف حالک انت، خود بخود اس کے ذہن میں چلتا رہے گا کہ یہ علی کی بات ہے، یہ عثمان کی بات ہے، یہ علی کی بات ہے، یہ عثمان کی بات ہے. اس کو عربی میں شرطہ کہتے ہیں. شرطتان، ایک شرطتان ہے کہ ادھر بھی ڈیش ادھر بھی ڈیش، بیچ میں جملہ لایا جائے. کہتے یوضع بینہما الجملۃ المعترضہ، ان شرطتان کے بیچ میں جملہ معترضہ لکھا جاتا ہے. التی یقصد بها الدعاء، جس سے مقصود دعا ہو، او الاحتراز یا احتراز مقصود ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جملہ معترضہ ایسے دو شرطوں کے بیچ میں لکھا جاتا ہے. مثال آپ کسی کو کہتے ہیں انت مجتہد، لیکن بیچ میں دعا بھی دیتے ہیں انت وفقک اللہ مجتہد، تو وفقک اللہ سے پہلے اور بعد میں شرطہ لگا لیں گے اور اس کو دو شرطوں کے بیچ میں بند کر دیں گے. اس کو شرطتان کہتے ہیں. ایک علامت 10واں جو ہیں وہ ہے علامت التنسیس. التنسیس کی علامت اس کو کہتے ہیں، ڈبل پیش ایک طرف ڈبل پیش دوسرے طرف، اس کو علامت التنسیس کہتے ہیں. یہ کہاں پہ لگتا ہے؟ یہ وہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ آپ قرآن یا حدیث یا فقہ یا کسی کا قول نقل کرتے ہیں، تو اس قول کو نقل کرنے کے لیے اوپر یہ لگاتے ہیں. مثال آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کبھی انما الاعمال بالنیات پر آپ نے یہ ڈیش لگا لیے ہیں. علامت الحذف، کبھی کبھی کلام کے اندر ایسی علامت لکھی ہوتی ہے، بات چل رہی ہوتی ہیں پھر ڈیش 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 ڈیش، یہ علامت الحذف کہلاتے ہیں. وہی توضع للاشارۃ الی کلام محذوف، یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ کلام محذوف ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ذهبت الى السوق واشتریت لحما وسکرا وکذا وکذا. ابھی دیکھو ادھر آپ نے ڈیش ڈیش ڈیش، ابھی سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کچھ اور چیزیں بھی خریدی ہیں جو یہاں پر محذوف ہے. خلاصہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ یہ بہت اہم سبق ہے اور یہ شروع میں ہونا چاہیے کہ جب آپ عربی تحریر لکھیں تو عربی تحریر کے اندر آپ علامات الترقیم یعنی رموز اوقاف کا بہت خیال رکھیں اور ان کو سمجھیں اور ان کا استعمال سیکھیں. سب سے پہلے نمبر پر فصلہ ہے اور اس کے آنے کی جگہ 2 ہیں بلکہ 3 ہیں. پھر فصلہ منقوطہ ہے، فصلہ سادہ الٹا پیش، فصلہ منقوطہ میں نیچے نقطہ بھی ہے، پہلا جملہ دوسرے کے لیے یا دوسرا پہلے کے لیے سبب بن رہا ہو. نقطہ جب جملہ ختم ہو، نقطتان قال یقول کے بعد یہ عام طور پہ آتا ہے اور ایک چیز اور ان کے اقسام کے بیچ میں یہ آتا ہے. پھر علامت الاستفہام ہے، علامت التعجب ہے، 3-4 جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے. قوسان ہے جس میں ما قبل کی تفسیر مقصود ہو. شرطہ ہے، شرطہ کے اندر یہ شروع میں ایک بندے کے نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جس میں متکلم بندہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد شرطتان ہے جملہ معترضہ کے لیے. علامت التنسیس ہے کسی کے قول کو بعین ہی نقل کرنے کے لیے. علامت الحذف ہے. آپ یہ علامات جو 11 ہیں اس کو انگلیوں پہ یاد کریں اور آئندہ کے لیے جب بھی کوئی کتاب مطالعہ کرے یا خود تحریر لکھے تو آپ ان چیزوں کو بہت خیال اور غور سے دیکھیں کہ دیکھو یہاں فصلہ آنا چاہیے، یہاں فصلہ منقوطہ آنا چاہیے، یہاں پہ علامت الاستفہام لگانا چاہیے، یہاں نقطہ لگانا چاہیے اور یہاں پہ علامت التنسیس اور دیگر علامات استعمال کرنے چاہیے.